السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ننھے منھے سمجھدار بہادر ساتھیوں، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج جو ہم آپ کے لیے کہانی لائے ہیں اس کا عنوان ہے ابتری خانم کا اسکارف، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے گل رانا نے۔ آج مجھے صبح والی ٹرین پکڑنی ہے، ابتری خانم نے اپنی خالہ کو بتایا۔ میری ایک بہت پرانی سہیلی امریکہ سے واپس آئی ہے، آج اس کے ساتھ لنچ پر جا رہی ہوں، وہ میرے لیے کوئی تحفہ بھی لائی ہے۔ ٹھیک ہے، خالہ نے اپنے ارد گرد بکھرے ہوئے ناشتے کے جھوٹے برتن، گندا فرش اور مٹی سے اٹا ہوا فرنیچر دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم 12 بجے والی ٹرین پکڑنا چاہتی ہو تو تمہیں بہت پھرتی سے کام لینا ہوگا، پورا گھر گندا پڑا ہے۔ مینڈی مینڈی، ابتری خانم نے اپنی ماسی کو آواز دی، چلو میرے ساتھ جلدی جلدی صفائی کراؤ، مجھے 12 بجے والی ٹرین پکڑنی ہے۔ مینڈی بھاگ کر اندر آئی۔ خالہ مرغیوں کو دانہ ڈالنے چل پڑی۔ فرش ضرور صاف کر دینا ابتری خانم، انہوں نے جاتے جاتے کہا۔ جالے اور کھانے کے ذرات پورے گھر میں بکھرے ہوئے ہیں، اگر دن میں کوئی مہمان ہمارے ہاں آ گیا تو اس گندگی کی وجہ سے مجھے بہت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ابتری خانم نے کہا اور جھاڑو اٹھا کر لائی، مگر میلے قالین سے گرد کا ایسا بادل اٹھا کہ وہ کھانسنا شروع ہو گئی۔ مجھے اپنے بال باندھ لینے چاہیے، اس نے کہا۔ میں نے کل رات ہی سر دھویا تھا، اور اگر میں نے اپنے سر پر کوئی کپڑا نہیں لپیٹا تو یہ پھر گندے ہو جائیں گے۔ لہٰذا وہ ایک اسکارف لے آئی اور اپنے سر پر باندھ کر دوبارہ جھاڑو دینے لگی۔ خالہ بھی دروازے سے اندر جھانکتی اور پھر سر واپس باہر کر لیتی۔ گرد کا طوفان تھمنے میں کم از کم 1 گھنٹہ تو لگے گا، انہوں نے سوچا۔ ابتری خانم بہت غصے میں تھی۔ کیا مصیبت ہے یہ خالہ بھی، جب دیکھو کوئی نہ کوئی کام کرنے کو کہتی رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی دوپہر کے کھانے کے لیے کچھ نہیں پکاؤں گی، اور منڈی سے بھی کہوں گی وہ اپنے گھر چلی جائے، خالہ کو کھانا ہوگا تو اپنے لیے خود پکا لیں گی، اس نے دل میں سوچا۔ جب اس نے جھاڑو لگا کر سامان کی جھاڑ پونچھ مکمل کر لی تو گھڑی کی طرف دیکھا، اس کے پاس تیار ہونے کے لیے بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ اس نے اپنا ایپرن اتار کر ایک کرسی پر پھینکا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اوف، کیا مصیبت ہے! اس کی بہترین جرابوں میں ایک سوراخ تھا اور اب انہیں اس وقت رفو کرنا تھا، جبکہ اس کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ اس نے جراب رفو کی، پھر اس نے اپنے بہترین جوتے تلاش کیے، مگر ان میں سے ایک کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ بٹن پچھلے ہفتے ٹوٹ گیا تھا اور وہ اسے دوبارہ ٹانکنا بھول گئی تھی۔ جب تک اس نے بٹن لگایا 10 منٹ اور گزر چکے تھے۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے تبدیل کیے، اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، مگر اس کی نظر اپنے کپڑوں پر سامنے ہی لگے ہوئے ایک داغ پر پڑی۔ اوف خدایا، اتنا بڑا چکنائی کا داغ، اوور کوٹ پہن کر بھی نہیں چھپے گا۔ اس نے پریشانی سے داغ کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے لباس پر ایک گندے دھبے کے ساتھ لنچ پر نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اب اسے دھونے کا بھی وقت نہیں تھا۔ میں اپنا اسکارف پہن لوں گی، اس طرح ایک گندا دھبا صفائی سے چھپ جائے گا، اس نے فیصلہ کیا۔ اس نے سر پر ہیٹ لگایا اور پھر اپنا اسکارف ڈھونڈنے لگی، مگر اسکارف اسے نہیں ملا۔ ابتری خانم نے پریشان ہو کر الماری کا تمام سامان باہر گرا دیا۔ پورے فرش پر دستانے، موزے اور رومال بکھر گئے، مگر اسکارف کہیں نہیں تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور ابتری خانم ابھی تک اپنا اسکارف ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ ابتری خانم، تم اپنی ٹرین کھو دو گی اگر تم نے جلدی نہ کی، اس کی خالہ نے آواز دی۔ خالہ، میرا اسکارف کہاں گیا؟ مجھے یاد ہے کہ کل تک وہ میرے پاس تھا، ابتری خانم نے پوچھا۔ ہاں، تم نے کل اس بچے کو کھیلنے کے لیے دیا تھا جو مہمانوں کے ساتھ آیا تھا۔ ارے ہاں، میں نے وہ چابی سے چلنے والی ٹرین کے ساتھ ہی پڑا چھوڑ دیا تھا، ابتری خانم نے ڈرائنگ روم کا رخ کرتے ہوئے کہا، مگر وہ اب وہاں نہیں تھا۔ ابتری خانم، کل آپ کہہ رہی تھی آپ کا لیمپ بہت تیز روشنی دے رہا ہے، پھر آپ نے ایک اسکارف لیمپ کے اوپر شیڈ کے طور پر ڈال دیا تھا، کہیں وہی اسکارف تو نہیں؟ ماسی نے یاد دلایا۔ اوہ ہاں، ابتری خانم چلائیں، کل رات مس براؤن آئی تھی
اور وہ مجھے ٹوٹے ہوئے بازو کی بینڈیج کرنے کا ایک نیا طریقہ بتانا چاہتی تھی۔ ہم نے اسکارف لیمپ سے اتار کر اس کو بینڈیج کے طور پر استعمال کیا تھا، اور جب آپ براؤن کو دروازے تک چھوڑنے گئی تھیں تو بارش ہو رہی تھی، اس لیے آپ نے اپنے اسکارف کو سر پر ڈال لیا تھا۔ پھر اندر آ کر آپ نے اسکارف کہاں رکھا؟ ماسی نے پوچھا۔ اوہ، کل رات کو کچن میں ایک بلی گھس آئی تھی اور میں نے اسے اسکارف لہرا کر بھگایا تھا، ابتری خانم نے کہا۔ اور اس کے بعد شاید آپ نے اپنا اسکارف وہاں کونے میں جھاڑو کے پاس دھلائی کے لیے ڈال دیا تھا، کیونکہ اس وقت تک بہت میلا ہو چکا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اسے جھاڑو کے دستے پر ٹانگ دیا تھا۔ کیا تم نے آج صبح جھاڑو استعمال کی تھی مینڈی؟ ابتری خانم نے پوچھا۔ مینڈی نے کہا کہ اس نے تو جھاڑو استعمال ہی نہیں کی۔ آج ہمارے گھر میں کافی دنوں بعد صفائی ہو رہی تھی۔ جب تم نے جھاڑو اٹھایا ہوگا تو لازمی اپنے اسکارف کو دیکھا ہوگا۔ سوچو تم نے آخر اپنے اسکارف کے ساتھ کیا کیا، خالہ نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا۔ ابتری خانم نے زور سے میز پر ہاتھ مارا۔ ارے ہاں، جھاڑو لگانے سے اتنی دھول اڑ رہی تھی کہ میں نے اپنے سر پر اسکارف باندھ لیا تھا تاکہ میرے بال صاف رہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ سر پر پھیرا، مگر اس وقت اس کے سر پر ہیٹ تھا۔ خالہ نے اسے غور سے دیکھا اور پھر ہنسنے لگی۔ ابتری خانم، تم نہ صرف پھوہڑ ہو بلکہ بھلکڑ بھی، انہوں نے کہا۔ تم نے اپنا اسکارف اتارے بغیر اس پر ہیٹ لگا رکھا ہے، شرم کرو، تم اپنے بال برش کیے بغیر باہر لنچ پر جا رہی تھی۔ ابتری خانم شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنا ہیٹ اتارا جس کے نیچے اس کے بالوں پر بندھا ہوا گمشدہ اسکارف موجود تھا۔ کتنی احمق ہوں میں، ابتری خانم نے کہا۔ اس نے اسکارف سر سے اتار کر اپنے گلے کے گرد باندھ لیا، ہیٹ دوبارہ سر پر رکھا، بیگ اٹھایا اور خدا حافظ کہے بغیر اسٹیشن کی طرف دوڑ پڑی۔ اس لڑکی کو واقعی کوئی تمیز نہیں ہے، خالہ نے سر جھٹکتے ہوئے اپنے آپ سے کہا۔ ابتری خانم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں آج جلد گھر جا سکتی ہوں خالہ، مینڈی نے دروازے سے جھانک کر کہا۔ اس لیے میں اب جا رہی ہوں، اگرچہ مجھے افسوس ہے کہ آج دن کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ خاص نہیں ہے۔ وہ چلی گئی۔ خالہ فریج کے پاس گئی اور کھول کر دیکھا۔ ابتری خانم نے اپنی خالہ کے لیے باسی روٹی کے ایک ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ ابتری خانم ایسی ہی تھی۔ میں بس پکڑ کر باہر لنچ کے لیے چلی جاؤں گی، کھانا پکانے کا سامان موجود نہیں ہے اور میں یہ باسی پنیر کھانے کے لیے گھر میں نہیں رکوں گی، خالہ نے سوچا۔ لہٰذا وہ باہر آئیں اور خوش قسمتی سے اگلے قصبے جانے والی بس پکڑنے میں کامیاب ہو گئیں جو وہاں سے اسی وقت گزر رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھیں کہ کیا ابتری خانم اپنی ٹرین پکڑنے میں کامیاب ہو گئی ہوگی؟ نہیں، ابتری خانم ٹرین پکڑنے میں ناکام رہی تھی، جو اس کے اسٹیشن آنے سے 5 منٹ پہلے ہی روانہ ہو چکی تھی۔ ابتری خانم تھکی ہوئی، میلی اور پسینہ پسینہ ہو رہی تھی۔ اب چونکہ شام سے پہلے کوئی ٹرین اس طرف نہیں جاتی تھی، ابتری خانم کو واپس چل کر اپنے گھر آنا پڑا۔ گھر پہنچ کر اس نے ماسی کو آواز دی، مگر وہ تو جا چکی تھی۔ اوہ ہاں، اسے تو میں نے خود ہی چھٹی دی تھی، ابتری خانم نے سوچا۔ خالہ آپ کہاں ہیں؟ مگر خالہ بھی گھر پر نہیں تھی۔ ابتری خانم نے کھانے کی تلاش میں فریج کھولا، مگر وہاں روٹی کے ایک باسی ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اوہ خدایا، اس نے اپنی خالہ کے ساتھ اتنی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ اگر اس نے ماسی کو چھٹی نہ دی ہوتی تو اس وقت اسے باہر بھیج کر آسانی سے کھانے کے لیے کچھ منگوا سکتی تھی، لیکن اب سب دکانیں کھانے کے وقفے کے لیے بند ہو چکی ہوں گی اور گھر میں بھی کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی سوائے روٹی کے ایک باسی اور سخت ٹکڑے کے، اور یہی اس کا دن کا کھانا تھا۔ پہلے تو اسے بہت رونا آیا، مگر پھر شرمندگی کا احساس غالب آ گیا۔ اگر میں اپنے پورے ہفتے کا کام کاہلی اور سستی کی نظر نہ کرتی تو آج صبح مجھے اتنی ساری صفائی اکٹھے نہ کرنی پڑتی۔ اگر میں اپنے جراب کے سوراخ کی مرمت پہلے کر دیتی اور اپنے جوتے کا بٹن ٹانک لیتی جب وہ ٹوٹا تھا، اور اپنے لباس سے وہ گندا دھبا اسی وقت دھو لیتی جب وہ لگا تھا، اگر میں اپنا اسکارف نہ بھولتی تو اس وقت گرینڈ ہوٹل میں اپنی دوست کے ساتھ لنچ کر رہی ہوتی، اس نے سوچا۔
اور اگر میں بے مروتی سے اپنی خالہ کے لیے باسی روٹی کا ٹکڑا چھوڑ کر جانے کے بجائے کچھ پکا کر جاتی تو اب جب کہ میری ٹرین چھوٹ گئی تھی مجھے بھی واپسی پر کچھ اچھا کھانے کو مل جاتا۔ میں بہت خود غرض اور کام چور ہوں اور مجھے اسی بات کی سزا مل رہی ہے۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ ماسی آج واپس نہیں آئے گی اور خالہ پتہ نہیں کب واپس آئے۔ ابتری خانم نے اچانک ایک فیصلہ کر لیا۔ میں پورے گھر کی تفصیلی صفائی کروں گی۔ میں ان تمام چیزوں کی دھلائی کروں گی جو عرصہ دراز سے دھلائی کی منتظر ہیں۔ میں تمام ٹوٹی ہوئی اور پھٹی ہوئی چیزوں کی مرمت بھی کروں گی اور مرغیوں کا دڑبہ بھی صاف کروں گی۔ وہ آندھی طوفان کی طرح یہ سب کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے سب کچھ دھویا، پونچھا، رگڑا، صاف کیا، چمکایا اور مرمت کی۔ شام تک ابتری خانم بہت تھک چکی تھی۔ اس نے نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنے، اپنے بال برش کیے اور تھک ہار کر بیٹھ گئی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی مگر گھر میں اب کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ دکان سے جا کر کھانے پینے کا سامان لانا پھر بھول گئی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور خالہ اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے روشن چمکتا ہوا صاف ستھرا گھر دیکھا تو وہیں حیران ہو کر رک گئیں۔ ارے یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ ہمارا ہی گھر ہے؟ وہ بولی۔ میری ٹرین چھوٹ گئی تھی، ابتری خانم نے کہا، اور جب میں گھر واپس لوٹی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ سب میری کاہلی کا نتیجہ تھا جو میرے سامنے آیا۔ بس پھر میں نے پورے گھر کی صفائی کر ڈالی اور میں کوشش کروں گی کہ آئندہ بھی گھر کو صاف ستھرا رکھوں اور کام وقت پر کر لیا کروں۔ اور خالہ، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ ارے اس کی فکر مت کرو، میں بس سے اگلے قصبے میں چلی گئی تھی جہاں گرینڈ ہوٹل ہے۔ جب میں وہاں لنچ کرنے گئی تو مجھے تمہاری سہیلی مل گئی۔ وہ بیچاری اس وقت تک وہاں بیٹھی تمہارا انتظار کر رہی تھی، حالانکہ تم آدھا گھنٹہ لیٹ ہو چکی تھی۔ جب تم نہیں آئیں تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لنچ کرنے کی دعوت دی جو میں نے قبول کر لی، اور یقین جانو لنچ بہت شاندار تھا، خالہ نے کہا۔ اوہ پلیز مت بتائیں، میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ آج میں نے کیا کیا مس کر دیا۔ مجھے ابھی بھی بہت بھوک لگ رہی ہے اور فریج میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ابتری خانم نے تقریباً روتے ہوئے کہا۔ میں کچھ انڈے، گوشت اور سبزیاں خرید کر لائی ہوں، خالہ نے کہا۔ رات کے لیے اچھا سا کھانا بنا لیتے ہیں، اور اس پارسل میں وہ تحفہ ہے جو تمہاری دوست تمہیں دینا چاہتی تھی۔ ارے واہ! ابتری خانم اچھل پڑی۔ اس نے پارسل کھول کر دیکھا تو اس میں سے ایک اور خوبصورت نیلے رنگ کا سکارف نکلا۔ خالہ دیکھیں کتنا خوبصورت سکارف ہے، وہ خوشی سے چلائی۔ ہاں واقعی، خالہ نے کھانا پکانے کے لیے فرائی پین اٹھاتے ہوئے کہا، مگر اب تم اس کو ریک کی جھنڈی، لیمپ کا شیڈ، مرہم پٹی اور بلیوں کو ڈرانے کے لیے استعمال مت کرنا۔ نہیں نہیں، ابتری خانم نے کہا اور اپنی خالہ کے ہاتھ سے فرائی پین لے لیا۔ اب آپ بیٹھیں اور مجھے پکانے دیں۔ میں آج صبح آپ سے خود غرضی سے پیش آئی مگر اب میں آپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا ابتری خانم کو اپنا تحفہ مل گیا اور اچھا کھانا بھی۔ مگر خالہ اس کو دونوں میں سے ایک چیز بھی نہیں دیتی اگر واپسی پر انہیں ایک صاف ستھرا گھر اور ایک سدھری ہوئی بھانجی نہ ملتی۔ آپ دوسروں سے اچھائی کی امید اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک آپ خود ان کے لیے اچھے نہیں بن جاتے۔ کیا خیال ہے بچوں؟ یہاں ہوئی ہماری کہانی ختم۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔